ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. نبی کریم تلاوت کر رہے تھے اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے, والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں, مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے تو انداز ہی نرالو. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی. کہاں تک پہنچی؟ ابو جہل بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے. سریلی اتنی تھی, اس میں لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے, کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا. تھوڑا نہیں سنا, ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں, ساری رات تلاوت سنتے. صبح ملاقات ہوگی, تو کدھر آیا تھا, تو کدھر آیا تھا, تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی. لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز میں. پھر اٹھے, تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی. آج کے بعد نہیں آنا, تو بھی نہ آنا, تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز, کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا. میں نے کہا سن, ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟ کھری بات کر, سنا تو نے بھی, سنا میں نے بھی, ساری رات سنا. بتا بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک حرف سچ ہے, ایک ایک بات سچی ہے. تو مانتا کیوں نہیں؟ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو جو ابو جہل نے جواب دیا, خدا را اس پہ غور کرنا, میری منت سمجھ کر اس بات پہ غور کرنا. وہ پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو ہاشم کا, حضور سید عالم کے قبیلے, شروع سے مقابلہ رہا ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے, انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا, انہوں نے اگر گھوڑا توڑایا تو ہم نے بھی توڑایا. پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آ گیا ہے. اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آ گیا؟ پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات بالکل حق ہے. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا. اور خدا کے بندو, یہ برادری کا بت, قبیلے کو جو بت بنا لیا معاذ اللہ, وہ تعصب بن کے آڑ بن گیا, گروہ پرست ہو گئے. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا. قبیلہ دوسرا ہے, خدا را. ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا. ایک خصوصی مشورہ بھی دینا ہے آپ کو. راتیں بڑی لمبی ہو گئی ہیں. جو رب کے بندے ہوتے تھے نا, وہ رات کا انتظار کرتے تھے کہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کریں گے. اور یہ راتیں جب انہیں میسر آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے موج بن گئی. لمبی رات. وہ جو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا 8 گھنٹے نیند پوری کرو تو عشاء پڑھ کے سوئیں تو بڑی جلدی آپ کی نیند چیند پوری ہو جاتی. جس نے سردیوں میں تہجد نہیں پڑھی اس نے کب پڑھنی؟ موقع آیا ہے, رات لمبی ہے, سویرے ذرا اٹھے. او بھائی کوئی مجبوری بن جائے تو پھر بھی تو اٹھنا ہے نا. دروازے پہ دستک ہو جائے تو پھر بھی تو بستر چھوڑنا ہے. تو دستک اگر دل پہ ہو, اللہ رسول کے پیغام کی دستک, سویرے ذرا سحری میں اٹھا جائے, ذرا مصلی بچھایا جائے, اور رات کے پچھلے پہر وہ کمال ہوتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے, اور صبح رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کروں. کوئی دولت مانگے تو دوں, رزق مانگے تو دوں, اولاد مانگے تو دوں. اور میرا خیال ہے جو قرب مانگے گا اسے بھی ملے گا, جو حضور کی غلامی مانگے گا اسے بھی ملے گی. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, او بخشش منگن والے اکارن کھلا جے دروازہ. ضائع نہ کرے وقت, سو کے نہ گزارے. پہلا ٹائم موبائل پہ گزر گیا, پچھلا نیند پہ گزر گیا. تھوڑا سا ان راتوں کو, اور نوجوانوں سے کہوں گا روزے رکھنے کے دن ہیں, چھوٹے دن ہیں. حضور نے فرمایا نا یا نکاح کرو یا روزہ رکھو جوانوں, تو روزے رکھنے کے دن.
جن کے کوئی قضا ہو گئے, جن کی کوئی مشکل ہو گئی, وہ وقت ضائع نہ کریں, ان راتوں کو غنیمت جانیں. رات کو جب رب کا بندہ اٹھتا ہے نا عبادت کے لیے رات کو, تو حضور فرماتے ہیں رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا یہ خون ریزیاں کریں گے, تو رب کہتا ہے وہ تو عبادتیں کر رہے ہیں, اور پورا رضائی انہیں کھینچ رہی تھی, بستر کھینچ رہا تھا, پر اٹھ کے آ گئے. کوشش کریں گے تھوڑی تھوڑی انشاءاللہ تعالی. اے اللہ مجھے بھی توفیق دینا, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, اللہ ہم سب کو توفیق دے.